نور کی کرن پھوٹی آقا آپ کے گھرانے سے اور دو جہاں ہوئے روشن آقا آپ کے زمانے سے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ طیبہ میں ہوئی بڑھتا ہے باڑا نور کا، صبح طیبہ میں ہوئی بڑھتا ہے باڑا نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا۔ سبحان اللہ۔ تو بادشاہ بھر دے پیالہ نور کا، میں گدا تو بادشاہ بھر دے پیالہ نور کا، نور دن دو نادرہ بیدار صدقہ نور۔ سبحان اللہ۔ ایک بار بولے پڑھے اللهم صل على سيدنا وشفيعنا ونبينا مولانا محمد مالك الجود والكرم وآله وبارك وسلم دائما ابدا۔ عرض کرنے سے پہلے نعت پاک سماعت فرمائیں۔ ارشاد۔ ہوتا اگر ضمیر پر سایہ رسول کا، ہوتا اگر ضمیر پر، ہوتا اگر ضمیر پر سایہ رسول کا، پھر امتی کہاں، میرے پاؤ امتی کہاں، حق تو رسول کا، اگر زمین پر۔ سبحان اللہ۔ پڑھتے ہیں یوں تو غیر بھی کلمہ رسول کا، پڑھتے ہیں یوں تو غیر بھی کلمہ رسول کا، جنت اسے ملے گی جو، دونوں ہاتھوں کو جنت ہی ہے وہی سبحان اللہ۔ جنت اسے ملے گی جو، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم بھی نہیں پڑھتے، غیر مذہب والے بھی پڑھتے ہیں، لیکن جنت کس کی ہے؟ جو جنت ہی ہے وہی ہاتھ بلند کر کے میں سب مل کے پڑھے گا۔ جنت اسے ملے گی جو، جنت اسے ملے گی جو، ہوگا رسول اللہ، تکبیر، نعرہ رسالت، جنت اسے ملے گی جو، ہوگا رسول کا، ہوتا اگر زمین پر، کرتے ہیں احترام جنازے کا، اس لیے کرتے ہیں نا ہم لوگ احترام، جنازے کا احترام کرتے ہیں ہی نہیں کرتے ہیں؟ کیوں کرتے ہیں؟ تو شاید فرماتا ہے سنو، کرتے ہیں احترام جنازے کا، اس لیے وہ جا رہا ہے، وہ جا رہا ہے دیکھنے چہرہ رسول، سبحان اللہ، جا رہا ہے دیکھنے چہرہ رسول کا، ہوگا اگر زمین پر سایہ رسول کا، پھر پاؤ امتی کہاں، دنیا کو دیکھنا بھی گوارا نہیں کیا۔ حضرت مولا علی کی ولادت ہوئی خانہ کعبے کے اندر، اور حضرت مولا علی نے 3 دن تک آنکھیں نہیں کھولی، بڑے بڑے عالم آئے، مفتی آئے، حاکم آئے، لیکن مولا علی آنکھیں نہیں کھولی۔ یہ بات پورے مکے میں پھیل چکی کہ ابو طالب کا بیٹا ہوا وہ نابینا ہے، کیوں آنکھیں نہیں کھولی؟ عثمان کہ دنیا کو دیکھنا بھی گوارا نہیں کیا، جب تک علی نے دیکھا نا، جب تک علی نے دیکھا نا چہرہ رسول کا،
پہ تھا نعرہ رسول کا، احمد رضا کے لب پہ تھا نعرہ رسول کا، روتا اگر زمین پر۔ اللہم صلی علی سیدنا سیدنا نبینا محمد وعلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرات گرامی، ابھی آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، اس میں رب کائنات ارشاد فرما رہا ہے کہ قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، تحقیق کہ تمہارے پاس آ گیا اللہ کی طرف سے ایک نور، ایک روشن کتاب، اور یہ وہ نور ہے جو آفتاب اور مہتاب سے زیادہ کروڑ زیادہ روشن ہے، کیونکہ آفتاب کا نور ایک حد کے بعد گھٹنے لگتا ہے، مگر نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم ہر آن و بان کے ساتھ چمکتا و دمکتا رہتا ہے۔ سبحان اللہ۔ صبح و طیبہ میں ہوئی بڑھتا ہے بالا نور کا، صبح و طیبہ میں ہوئی بڑھتا ہے بالا نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا۔ سبحان اللہ۔ حضرات گرامی، ایک بار حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک روشن رات میں 14ویں کے چاند کی روشنی کو دیکھتے اور ایک نظر سرکار کے رخ زیبا کو دیکھتے، تو حضرت جابر کہتے ہیں کہ مجھے خدا کی عزت کی قسم، مجھے اس 14ویں کے چاند سے روشنی سے زیادہ مجھے سرکار کے رخ زیبا چمکتا تھا۔ حضرات گرامی، حضرت جبرائیل علیہ السلام تو ایک بار حضور نے پوچھا کہ جبرائیل تمہاری عمر کتنی ہے؟ تو جبرائیل نے عرض کیا یا رسول اللہ مجھے یہ تو پتہ نہیں ہے کہ میری عمر کتنی ہے، ہاں البتہ اتنا جانتا ہوں کہ ایک تارا 70,000 برس سے چوتھے حجاب کے اندر چمک رہا ہے، اس کو میں نے 72,000 مرتبہ دیکھا ہے۔ تو یہ سن کر حضور کہتے ہیں عزت و انا ذالک الکوكب، مجھے میرے رب کی عزت و عظمت کی قسم میں وہی تارا ہوں۔ سبحان اللہ۔ جبرائیل نے سوچا کہ آج میں بہت بڑی لمبی عمر کے بیان کر رہا ہوں، مگر حضور کا یہ جواب سن کر انہیں بھی معلوم ہو گیا کہ سرکار تو مجھ سے پہلے کی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ نور کہتے ہی اسے ہیں جو خود روشن ہو اور دوسروں کو روشن۔ میرے آقا کائنات میں نور بن کر آ رہے ہیں تو عالم کائنات کا عالم یہ ہے، کائنات کا ذرہ ذرہ جگمگا رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرت جابر نے حضور سے پوچھا یا رسول اللہ اللہ تبارک تعالیٰ نے دنیا میں سب سے پہلے کیا پیدا فرمایا تھا؟ تو حضور نے فرمایا اللہ تبارک تعالیٰ نے جل جلالہ جل شانہ نے سب سے پہلے تمہارے نبی کو نور کو پیدا فرمایا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضرات گرامی، جب اللہ کا وہ مقدس نبی مادر شکم میں جلوہ گر ہوا تب اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے فرشتوں کو حکم دیا، اے فرشتوں اپنے میرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی آج آمد کی خوشی پہ تم ان پر درود و سلام پڑھو، اور کعبے کو حکم دیا اے کعبہ آج تم میرے نبی کی آمد کے سامنے جھک جا، اگر تو آج جھک جائے گا تو کل قیامت تک ساری دنیا کو میں تیرے آگے جھکا دوں۔ سبحان اللہ۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم معراج کے لیے تشریف لے گئے تو میرا کلیم تو وہ ہے جو مقبولیت کی پہاڑی پر چلے اور رب سے کہے یا ربی انظر لے، یا ربی انظر لے۔ رب فرمائے موسیٰ غلط کرانی تو مجھے نہیں دے سکتا، لیکن میرا محبوب تو وہ ہے جو عرش اعظم پر چلا جائے اور میرا خدا کہے نبی آگے بڑھ اور اس بات کو غور فرما۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور میرا کلیم تو وہ ہے جو مقبولیت کی پہاڑی پر چلے اور میرا رب کہے اے موسیٰ اپنے نارین کو اتار دے، اور میرا محبوب تو وہ ہے جو عرش اعظم پر چلا جائے اور میرا خدا کہے لا تخلا نارین، نارین کے مجھتا نارین کو ساتھ لے کر آئے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میرے نبی کی شان ہے، حضور کی شان بیان کرنا ہمارے بس کی بات نہیں۔ بے شک۔ ایک بار حضور کے بارگاہ اقدس میں دو صحابی حاضر ہوئے، رات کی تاریکی تھی، کسی بات کی وجہ سے باتیں ہونے لگی، رات زیادہ گزر چکی تھی، روشنی کا کچھ انتظام نہ تھا، اب دونوں صحابیوں کو اپنے اپنے گھر جانا تھا، تو حضور کے اس نور کے فیضان نور سے
دربار پاک سے اٹھے تو جب گھر کی طرف جانے لگے تو دونوں صحابی میں سے ایک صحابی کی لاٹھی چمکنے لگی، سبحان اللہ، اور دونوں صحابہ اس لاٹھی کے چمکنے کی وجہ سے اپنے اپنے گھر کی طرف لوٹے۔ جب دوسرے صحابی کا راستہ بدلا تو دوسرے صحابی کی لاٹھی چمکنے لگی۔ سرکار کی اس نور سیلاب نور سے غلاموں کی لاٹھیاں تک چمکا دیتے ہیں تو ان کتوں کے سیاہ دل سیاہ کے سیاہ رہے ابھی تک۔ میں تو کہتا ہوں جو انکار نور ہے وہ اپنی بدبختیوں کو ماتم کرے۔ یقیناً جو انکار نور ہے وہ صراط مستقیم سے دور ہے۔ ہمارا خدا نور، ہمارا نبی نور، ہمارا مذہب نور، ہمارا قرآن نور، ہمارے اولیاء نور، سب نور ہو۔ ہم نور کو مانتے ہیں، ہم نوری ہوئے۔ ناری تو وہ ہے جو خدا کو نور نہ مانے، رسول کو نور نہ مانے، قرآن کو نور نہ مانے، اولیاء کو نور نہ مانے اور قرآن مجید کو نور نہ مانے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر احسان ہے کہ اس نے ہمیں ناری نہیں بلکہ نوری بنایا۔ سبحان اللہ۔ ایک بار درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی وسلم بارک علی سیدنا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ واخر اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کو اپنے پیارے حبیب کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم کو نمازوں میں تڑپ عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم سجدے میں تڑپ عطا فرمائے۔ یہ دعا ہے کہ ہم سب کو پابند ہو۔ یا رسول اللہ مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز ہدایت پہ لاکھوں سلام، اللهم رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. اللهم اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. اللهم اعز الاسلام والمسلمين. اللهم اعز الاسلام والمسلمين. اللهم يا دافع البليات. اللهم يا شافي الامراض. اللهم يا اهل المشكلات. اللهم يا مسبب الاسباب. اللهم اعز الاسلام والمسلمين. مالک کار سے بندہ نوازا، دعاؤں کو قبول کرنے والے رب، جو بھی